السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دنیا میں ہزاروں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو روزانہ مختلف بیماریوں اور وباؤں کا شکار ہوتے ہیں. کسی بڑے اسپتال میں انسان چلا جائے تو لگتا ہے کہ دنیا میں سوائے مریضوں کے کوئی ہے ہی نہیں. مغربی اور ترقی یافتہ ممالک میں تو علاج کی بہت سہولتیں ہیں جن سے ایک عام آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن تیسری دنیا کے اور غریب ممالک میں اگر جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں مریض ایسے ہیں جو اپنی غربت یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے علاج کروا ہی نہیں سکتے اور بیماری کی حالت میں انتہائی بیچارگی میں پڑے ہوتے ہیں. بڑی قسم پرسی کی حالت ہوتی ہے. پھر ان ملکوں کے ہسپتالوں کی حالت ہے وہ بھی ایسی ہے کہ اگر ہسپتال میں کوئی چلا بھی جائے تو پوری سہولتیں میسر نہیں ہیں. اگر کوئی سہولتیں ہیں تو ڈاکٹر میسر نہیں ہیں اور پھر اس وجہ سے علاج نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا جن کو علاج کی سہولتیں مل جاتی ہیں اور ان کے لیے شفا اور صحت مقدر ہوتی ہے وہ شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں. اور بہت سی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنی اجل مسمہ کو پہنچ چکے ہوتے ہیں اور کوئی علاج بھی ان پر کارگر نہیں ہوتا. بہت سے ایسے ہیں جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے بعض بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور بظاہر ان کی عمریں بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور صحت بھی ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ذرا سی بیماری سے یا کوئی ایسی بیماری ان کو لگ جاتی ہے جو خطرناک ہو جاتی ہے ایک دم، وہ باوجود علاج کے شفا نہیں پاتے. ہر ممکن طریقہ اپنی زندگی کو بچانے کا کرتے ہیں لیکن ان کی اجل مسمہ جو ہے اس سے پہلے ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو
جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض ممالک میں علاج کی سہولتیں نہیں ہیں. جو علاج کی سہولت نہیں رکھتے یا جس جگہ پہ علاج نہیں ہو سکتا وہاں سہولت ہی نہیں ان کو میسر، یا ان کو علاج کروانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بعض کو بڑی خطرناک بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے اور پھر وہ لمبی زندگی گزارتے ہیں. یا ایسے بھی ہیں جو ہر قسم کے علاج کے ناکام ہو جانے کے بعد اپنے کسی بزرگ کی دعا سے یا دوسرے کی دعا سے یا صرف اپنی دعا سے صحتیاب ہو جاتے ہیں. یہ تمام باتیں ایک سعید فطرت انسان کو اس بات پر سوچنے اور توجہ دلانے پر مجبور کرتی ہیں، اور یہ باتیں توجہ دلانے پر مجبور کرنے والی ہونی چاہیے کہ شفا پانا علاج سے بھی اور بغیر علاج کے بھی، اور شفا نہ پانا علاج کے باوجود بھی، ان سب عوامل اور ذریعوں کے پیچھے کوئی طاقت بھی کار فرما ہے. کوئی ایسی ہستی ہے جو شفا کے عمل کا اصل محرک اور وجہ ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا بعض اوقات ہر قسم کے علاج کی ناکامی کے باوجود علاج کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنے والوں کی بے چین دعاؤں سے ایک انسان جو بظاہر موت کے منہ میں گیا ہوا لگتا ہے واپس آ جاتا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف شفا کا ذریعہ علاج ہی نہیں ہے، بلکہ علاج یا نا علاج دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے. اور یہی اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور اس پر ایک مومن کو کامل یقین ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. ایک نیک فطرت انسان تو سوچنے کے مراحل پر ہوتا ہے، لیکن ایک مومن جو ہے وہ اس یقین پر قائم ہوتا ہے کہ حقیقی شافی خدا تعالیٰ کی ذات ہے. ہر مریض جو کسی بھی مومن کے سامنے شفا پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت شافی پر اس کے یقین کو مزید مضبوط کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شافی ذات صرف انسان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ تمام جاندار چرند پرند بلکہ نباتات بھی اس کے نمونے دکھا رہے ہوتے ہیں. آج کل تو انسان ریسرچ کرتا ہے، جانوروں پر بھی ریسرچ ہوتی ہے، ان کی صحت کا بھی علاج ہو رہا ہوتا ہے، پودوں پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے، ان کا بھی علاج ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو طریقے بتاتا ہے کہ یہ علاج ہیں ان چیزوں کے، یہ علاج کرو گے تو اس سے صحتیاب ہو جائیں گے. آج کل کی دنیا میں زراعت میں لے لیں، بہت ساری بیماریوں کی پودوں کی وجہ پتہ لگتی ہے، پھر ان کا علاج دریافت ہوتا ہے، اور پھر ان علاجوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بہتری بھی رکھی ہوتی ہے. اس طرح جانوروں میں ہے، گھریلو پالتو جانوروں کے علاوہ جنگلی جانوروں میں بھی یہ ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسمانی شفا کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی شفا کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. اور روحانیت کی ترقی اور اپنے قریب کرنے اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کو دنیا میں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ.
اگر انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی روحانی اور جسمانی شفا کے لیے سامان پیدا فرمائے ہیں۔ اس وقت میں جسمانی بیماریوں سے متعلق ہی بات کروں گا کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انتظام فرمایا ہوا ہے شفا کا۔ بلکہ جیسا کہ میں نے کہا، اپنی دوسری مخلوق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقرر کیا ہے کہ ان کے بھی علاج کرو، اور اسی طرح جانوروں کی بیماریوں میں جیسے میں نے بتایا بہت ریسرچ ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ، اور انسانوں کی بیماریوں پر جو تحقیق ہے اور ان کے علاج کی جو کوشش ہے اس کی تو حد اور انتہا نہیں ہے۔ بڑے ملکوں میں بعض دفعہ بہت بڑی بڑی رقمیں خرچ ہوتی ہیں صحت کے اوپر۔ آج کل جو نئی نئی دوائیوں کی ایجادات ہیں اور نئی تکنیک ہے مختلف آپریشنوں کی اور مختلف پروسیجر جو ہیں، جو انسان آج کل جن کے ذریعے سے صحت یاب ہوتا ہے، جو علاج کرواتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کو اس نے استعمال میں لایا اور یہ علاج ہوئے۔ آج ترقی یافتہ دنیا میں بیماریوں کے علاج کی شرح بہت بہتر ہو گئی ہے۔ جو چند دہائیاں پہلے بعض علاج ایسے ہیں جو سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی انسان کو بتانے کے لیے کہ شافی تم نہیں بلکہ میں ہوں، ایسے کیس جن پر بعض اوقات ڈاکٹروں کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں شفا نہیں دیتا۔ بس ایک مومن کی نظر ہمیشہ کی طرح اپنی بیماریوں میں بھی بجائے ڈاکٹروں کے اپنے شافی خدا پر ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ہی بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے کو، جو اپنے آپ کو بڑا معالج سمجھتا تھا، فرمایا کہ اصل طبیب تو اللہ تعالیٰ ہے، ہاں تو ایک ہمدردی کرنے والا شخص ہے۔ اس بیماری کا اصل طبیب وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے اس کی طرف سے ہیں، یا انسان کی غلطیوں کے جو منطقی نتیجے نکلتے ہیں وہ پھر قانون قدرت کے تحت ان کے نتیجے بھوگتنے پڑتے ہیں انسان کو۔ تو اس زمانے میں بھی اپنے آقا و مطاع کی حقیقی پیروی کرنے والے اور غلام صادق سے بھی ایک دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہوا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس شخص سے جو اپنے آپ کو بڑا ماہر طبیب سمجھتا تھا اور جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین تھا اس کو کھانا خالی لگتا تھا، آپ نے ایسے علاج کرنے والے کو بڑا ناپسند فرمایا اور اس سے علاج کروانا سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کو دوران سر کا عارضہ تھا۔ ایک طبیب کے متعلق سنا گیا کہ وہ اس میں خاص ملکہ رکھتا ہے۔ اسے بلوایا گیا کرایہ بھیج کر اور کہیں دور سے۔ اس نے حضور کو دیکھا اور کہا کہ 2 دن میں آپ کو آرام کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت صاحب اندر چلے گئے
اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو رکا لکھا کہ اس شخص سے علاج میں ہرگز نہیں کرانا چاہتا، یہ کیا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کو واپس کرایا کہ روپے اور مزید 25 روپے بھیج دیے کہ یہ دے کر اس کو رخصت کر دیں، چنانچہ اسے واپس بھجوا دیا گیا۔ تو یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ کہ کامل یقین بیماری کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی معالج پر، نہ کسی دوائی پر۔ بس یہ ارشاد جو حضرت مسلم اور یہ اسوہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق اور زمانے کے امام کا ہمارے لیے ہے، اس زمانے میں جب نئی نئی ایجادات ہو گئی ہیں، ایسی لائف سپورٹ مشینیں بن گئی ہیں جن سے کافی لمبا عرصہ زندہ رکھا جا سکتا ہے یا زندگی کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ جراحی کے بھی نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، لوگوں کی عمریں بھی بہت بڑھ گئی ہیں۔ آج سے چند سال پہلے جیسا کہ میں نے کہا جو بیماری ناقابل علاج سمجھی جاتی تھی اس کے علاج کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس ترقی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں یا اس کی صفات میں برابری کا حصہ دار بن گیا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ نئے علاج بھی دریافت کر رہا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر اپنا فضل کرتے ہوئے انسان کو شفا بھی دے رہا ہے۔ تو شافی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ انسان تو جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہمدردی کرنے والا شخص ہے، اور ہر ریسرچ کرنے والے کو جو بیماریوں کے علاج کے لیے ریسرچ کرتا ہے، اور ہر ڈاکٹر کو اور طبیب کو صرف دوسرے انسان اور اپنے مریض کا ہمدرد بنتے ہوئے انسان کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ غیر تو اس طرح نہیں سوچتے، لیکن ایک احمدی کی سوچ یہی ہونی چاہیے۔ بس ہر احمدی ریسرچ کرنے والے اور ڈاکٹر کو اپنے مریضوں کے لیے اس انسانی ہمدردی کے جذبے سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ڈاکٹر وبا کے ہسپتالوں میں بھی، افریقہ میں بھی اپنے نسخوں کے اوپر هو الشافی لکھتے ہیں۔ اگر ہر ڈاکٹر دنیا میں ہر جگہ اس طرح لکھتا ہو اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھ دے تو یہ بھی ایک نیک اثر دوسروں پر ڈالنے والی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی بھی ہوگی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا بھی بڑھا دے گا۔ اکثر پرانے ڈاکٹر تو مجھے امید ہے کہ یہ کرتے ہوں گے، لیکن بہت سے نوجوان ڈاکٹر شاید اس طرح توجہ نہ دیتے ہوں، تو ان کو بھی میں اس لحاظ سے توجہ دلا رہا ہوں۔ ہمیشہ ہمیں ہر احمدی کو بھی وہ معالج ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی عقل اور علم سے میں علاج تو کر رہا ہوں، لیکن شافی خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس کا اذن ہوگا تو میرے علاج میں برکت پڑے گی، اور ظاہر ہے جب یہ سوچ ہوگی تو پھر ڈاکٹر کی دعا کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، اور جب دعا کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں شفا بھی بڑھے گی تو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی بڑھے گا، اور اس طرح روحانیت میں بھی ترقی ہوگی۔ اسی طرح مریض ہیں، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں ڈاکٹر میرا علاج کرے گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا،
بلکہ ہمیشہ یا فلاں ہسپتال جو ہے سب سے اچھا ہے وہاں جاؤں گا تو ٹھیک رہوں گا. ٹھیک ہے، سہولتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن مکمل انحصار ان پر نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ شافی خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو میں شفا پاؤں گا. اس لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جس ڈاکٹر سے بھی علاج وہ کروا رہا ہے ایک مریض، اس کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھ دے اور اس طرح اور صحیح راستہ اسے سجھائے. یہ ہر احمدی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا دے تو اپنی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے شفا دے. اللہ کے فضل سے مجھے جس طرح اپنے یا اپنے عزیزوں کی بیماری پر دعا کے لیے خطوط آتے ہیں لوگوں کے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احمدی کو علاج کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ بعض طبائع میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کا علاج ہی میری کامیابی ہے، اور یہ بات بھی ایک طرح سے مخفی شرک میں شمار ہو جاتی ہے. اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح اول جو بہت ماہر طبیب تھے، ان کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی، ان کا ایک لڑکا تھا، وہ پیچش کے مرض میں مبتلا ہوا اور مر گیا. اس کے چند روز بعد میں گیا، میرے ہاتھ سے انہوں نے کسی پیچش کے مریض کو اچھا ہوتے ہوئے دیکھا. مجھ سے فرمانے لگیں کہ بھائی اگر تم آ جاتے تو میرا لڑکا ہی بچ ہی جاتا. میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ایک لڑکا ہوگا اور میرے سامنے پیچش کے مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا. چنانچہ وہ حاملہ ہوئیں اور ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا. پھر جب وہ پیچش کے مرض میں مبتلا ہوا، ان کو میری بات یاد آئی، مجھ سے کہنے لگیں کہ اچھا دعا ہی کرو. میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ آپ کو اس کے عوض میں ایک اور لڑکا دے گا، لیکن اس کو تو اب جانے ہی دو. چنانچہ وہ لڑکا فوت ہو گیا اور اس کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جو زندہ رہا اور اب تک زندہ اور برسر روزگار ہے. یہ الہی غیرت تھی. اسی طرح حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ 1907 میں لاہور میو ہسپتال میں ہاؤس سرجن تھا کہ میری بڑی سالی ہمارے ہاں اپنی بہن سے ملنے آئیں. شاید مہینہ بھر یا کم و بیش وہ ہمارے ہاں ٹھہریں. وہ نہ صرف میری سالی تھیں بلکہ پھوپھی کی بیٹی بھی تھیں. وہ آئی اور وہ اس طرح تھیں کہ ان کے ہاں ایک لڑکی ہوئی تھی جو کچھ مہینے زندہ رہ کر مر گئی. اس کے مرنے کے صدمہ کو بھلانے کے لیے وہ اپنی چھوٹی بہن کے ہاں آئی تھیں. یہاں آ کر کہتے ہیں کہ وہ ایک بات کا بار بار ذکر کیا کرتی تھی کہ اگر میرے بہنوئی ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب میرے پاس ہوتے تو میری لڑکی نہ مرتی. جب انہوں نے کئی دفعہ اس قسم کا ذکر کیا تو مجھے خدا تعالیٰ کے متعلق بڑی غیرت آئی اور میں نے کہا کہ اب ان کے ہاں ضرور ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میرے زیر علاج رہ کر میرے ہی ہاتھوں مرے گا. بات گئی آئی ہو گئی. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ چلا کر کے اپنی بہن کو ملنے کے لیے اس بچے کے ساتھ آئیں اور راستے میں تھرمس میں گرم دودھ ڈالنے کی وجہ سے دودھ پھٹ گیا اور وہی پلاتی رہیں، جس کی وجہ سے بیٹے کو سخت تکلیف ہو گئی اور ہر قسم کا علاج کیا. خود بھی علاج کیا، پیٹ خراب اس کا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے دوسروں سے بھی علاج کروایا، لیکن کہتے ہیں کہ بچہ اچھا نہ ہوا اور 2 ہفتہ بیمار رہ کر فوت ہو گیا. اور ان کے ہاں اولاد کی کمی تھی. اس کو ماں کو بڑا سخت صدمہ تھا. تو میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت وہ بات یاد آئی جو میں نے 6-7 سال پہلے لاہور میں کہی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میرے ہاتھوں مرے گا تاکہ ان کا شرک ٹوٹے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو یہ وہ لوگ تھے جو ہر قسم کے مخفی شرک سے بھی
اپنے آپ کو بھی بچاتے تھے اور دوسروں کو بھی خدا تعالیٰ کی ذات کی حقیقی پہچان کروا کر شرک سے بچانے والے تھے. ان کے دل خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین سے بھرے ہوئے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسی نے اس کو اور نکھار دیا تھا. بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر یا طبیب کا علاج بھی اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بھی جو شافی ہے اس کی بھی مرضی ہو. بس اس کی اس صفت کے واسطے سے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے مریض کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوائی بھی رکھی ہے. یہ ریسرچ کرنے والے جو نت نئی دوائیاں مختلف بیماریوں کی نکالتے ہیں یہ ان چیزوں سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. بے شمار جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے ہیں. بعض کیڑے مکوڑے ہیں، بعض زہریلے جانور ہیں جن کے زہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. سانپ کے زہر سے بھی دوائیاں بنتی ہیں. وہی زہر جو اگر براہ راست سانپ کے کاٹے سے انسان کے جسم میں جائے تو موت کا سبب بن جاتا ہے، لیکن وہی زہر جو دوائی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے تو تریاق بن جاتا ہے. بس یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے علاج کے لیے دوائیں بھی مہیا فرمائی ہیں اور پھر انسان کو عقل بھی دی کہ ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے. قرآن کریم میں شفا کے حوالے سے خاص طور پر شہد کا ذکر ہے اور اسے شفاء للناس کہا گیا ہے، یعنی انسانوں کے لیے شفا ہے. اور اس بات کو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے سمجھا ہے. اور جتنی ریسرچ شہد پر ہو رہی ہے اور اس کی مختلف قسمیں اور اس کے خواص بیان کی جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے مختلف کمبینیشنیں بنائی جاتی ہیں. رائل جیلی ہے، اس کے بھی خواص ہیں. مگر اس کے بے شمار ریسرچ دنیا میں اس پر ہو رہی ہے اور ہوئی بھی ہے. اور ہر ایک یہ ثابت کرتا ہے، بلکہ پروپلس جو دوائی ہے وہ بھی اس سے بنی، اس سے آئنٹمنٹس بن رہی ہیں. جو ایسے زخم جو بعض دفعہ کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اس کو یہ شہد کی جو آئنٹمنٹ ہے اس کی دوائی سے ٹھیک ہوتے رہے. لیکن آج کل شہد کی مکھیوں کے چھتوں پر ایک خاص قسم کے کیڑے کا بھی حملہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریسرچ کرنے والے شہد پہ ہیں بڑے پریشان ہیں، یا پالنے والے جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اور یہ دنیا میں بڑا وسیع پیمانے پر ہوا، کسی ایک خاص ملک میں نہیں. یہ کیڑے کا حملہ ہے جو شہد کی مکھیوں کی موت کا باعث بن جاتا ہے. اور شہد کی مکھی کے چھتے میں باوجود تمام شہد کی مکھی کی چھتے میں بہت ساری حفاظتی روکیں ہوتی ہیں اور اینٹی بایوٹک کی قسم کی ایک چیز داخل ہونے سے پہلے ان کے سوراخوں میں لگی ہوتی ہے، جس سے مکھی گزرتے ہوئے اپنے آپ کو صاف کر رہی ہوتی ہے. اس کے باوجود ان روکوں سے گزر کر یہ کیڑا حملہ کر رہا ہے اور مکھیوں کی موت کا باعث بن جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اس وجہ سے مکھیاں پالنے والے بھی اور ریسرچ والے بھی بڑے پریشان ہیں. پھر اس پر بڑی تحقیق ہو رہی ہے کہ اس سے کیڑے کو کس طرح ختم کیا جائے، اس بیماری سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو چند سالوں میں شہد کی مکھی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی یا بالکل ختم ہو جائے گی بعض جگہوں پر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اندازے غلط ہیں کہ مکھی ختم ہو جائے گی یا شہد ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ مثال جو قرآن کریم نے دی ہے، یہ مثال اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا. جس طرح قرآن کریم نے رہتی دنیا تک رہنا ہے، یہ چیزیں بھی جن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے
ہمیں بتایا تو یہ شفا بھی اس لحاظ سے ساتھ ساتھ چلے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے اور انسان کے بڑے ہوئے شرک کی وجہ سے سزا کے طور پر اس میں کمی کر دے۔ احمدیوں کو بھی ریسرچ میں آنا چاہیے، کیونکہ شہد کی مکھی کا بھی سلسلہ جو ہے وہ وہی کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا جو وحدانیت اور وہی سے خاص طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اس سوچ کی وجہ سے میں احمدیوں کہہ رہا ہوں کہ احمدیوں کو شہد کی مکھی کی ریسرچ میں آ کر اس وجہ کو تلاش کرنا چاہیے جس سے باہر کے کیڑے نے آ کر شہد کے چھتوں میں یہ فساد پیدا کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کوئی احمدی اس فیلڈ میں ہے کہ نہیں، اگر کوئی ہے تو بتائیں مجھے اس بارے میں۔ ضمناً میں یہ بھی کہہ دوں کہ میں احمدی طلباء سے کچھ سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کی ریسرچ کے میدان میں آگے آئیں۔ یہ میدان بڑی تیزی سے ان ملکوں میں خالی ہو رہا ہے اور دنیا کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس سے ترقی یافتہ ملکوں میں احمدیوں کے پاؤں بھی جمیں گے، اور جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں ان کے، اور یہاں کے جو احمدی ہیں وہ تو ان کو تو خیر کرنا چاہیے، اور اپنے ملکوں کی ترقی میں بھی اس ریسرچ کی وجہ سے وہ اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے علاج بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث پیش کرتا ہوں جن سے آپ نے بعض چیزوں کو بعض بیماریوں کے لیے علاج قرار دیا ہے۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اپنا ہاتھ میری چھاتی پر رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا تمہیں دل کا مرض ہے، تم ثقیف قبیلہ کے حلیف حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ طبابت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ 7 عجوہ کھجوریں گٹھلیوں سمیت کوٹ ڈالے اور پھر ان کی دوائی بنا کر تیرے منہ میں ڈالے۔ تو دل کی بیماری کے لیے عجوہ کھجوروں کی طرف نشاندہی فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت عباس سے روایت ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے: شہد کے گھونٹ میں، نشتر سے چیر لگانے میں یعنی جراحی سرجری جسے کہتے ہیں، اور آگ سے داغنے میں۔ آگ سے بھی علاج کیا جاتا تھا، زخموں کو جلایا جاتا تھا۔ فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں ہے، حضرت خالد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر نکلے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر تھا، وہ رات میں بیمار ہو گیا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو وہ بیمار ہی تھا۔ ابھی عتیق ان کے عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس سیاہ دانے کو استعمال کرو، اس میں سے 5 یا 7 دانے لے کر انہیں پیس لو، پھر اسے تیل کے ساتھ ملا کر قطروں کی صورت میں اس کے ناک میں ڈالو، اس طرح سے بھی اور دوسری طرف سے بھی، اس طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی، دونوں طرف سے۔ کیونکہ حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک یہ سیاہ دانہ ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے سوائے سام کے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا سام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت، اور یہ سیاہ دانہ ہے کلونجی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا کا باعث ہے۔ کھمبی یہ جو مشروم ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کا شعلہ ہے، پس تم اسے پانی سے بجھاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید بخار تھا، تو جو پوچھنے گئے صحابی دیکھا انہوں نے کہ آپ کے اوپر پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی آپ کے جسم پر گر رہا تھا۔ تو یہ علاج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو چاہیے کہ وہ اسے پوری طرح غوطہ دے، اس میں ڈبو دے، پھر اسے پھینک دے، کیونکہ اس کے پروں میں سے ایک میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے۔ یہ مکھی کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا ہے، آج کے سائنسدان بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اس میں ایسی چیز ہے جو بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے۔ ایک ریسرچ کرنے والے نے لکھا ہے کہ مکھی کو ایتھنول میں ڈبو کر اس کو بعض قسم کے بیکٹیریا بشمول ہسپتال کے پیتھوجن جو ہیں ہسپتال میں اور طرح کے ہوتے ہیں اس پہ استعمال کیا گیا، اس میں استعمال کیا گیا تو اس میں اینٹی بایوٹک عمل ظاہر ہوا اور وہ بیکٹیریا جتنے تھے وہ مر گئے۔ ایک اور ریسرچ ٹوکیو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اس نے کی ہے، کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہسپتالوں میں مکھیاں اینٹی بایوٹک کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ مکھیوں میں ایسی چیز بھی نکلی ہے جو قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، ریزسٹنس پیدا کرتی ہے، یا امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال جو ہے اس ریسرچ کی طرف مکھیوں کی اس لیے بھی گیا کہ مکھیاں جو ہیں بڑی گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہیں، بہت ساری بیماریوں کے لیے پھرتی ہیں، کالرا وغیرہ کے جراثیم بھی اس پہ ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے، لیکن خود یہ متاثر نہیں ہوتی کسی بیماری سے۔ تو یہ بات جو تھی اس کی وجہ سے ان کو ریسرچ کی طرف توجہ پیدا ہوئی اس پہ، اور تب انہوں نے دیکھا کہ اس میں اینٹی بیکٹیریل قسم کے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ جب مکھی کسی سیال چیز یا لیکوڈ چیز میں گرتی ہے، پانی وغیرہ میں یا دودھ میں، تو اس کو بعض بیماری کے جراثیم سے خراب کر دیتی ہے، فوری طور پر اس کے جو پروں پہ لگے ہوتے ہیں جراثیم وہ وہاں ان کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسے ڈبو دیا جائے مکھی کو تو اس میں سے ایسے انزائم نکلتے ہیں جو ارد گرد کے بیکٹیریا کو فوراً مار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے عجیب حیرت انگیز شان اسلام کے شافی خدا کی، جس نے علاج کے یہ طریقے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے سکھا دیے، جن پر آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے۔ لیکن ان سب علاجوں کی نشاندہی کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہی بتایا ہے خاص طور پر، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ دعا جو ہے وہ علاج ہے، صدقہ جو ہے وہ علاج ہے، اس کے ساتھ علاج کے ساتھ صدقہ اور دعا بھی کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو اور اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، کہ کیونکہ یہ تم سے مشکلات اور امراض کو دور کرتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے پناہ مانگتے اور اپنے دانے ہاتھ کو چھوتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، لوگوں کے رب، بیماری کو دور کر دے، تو اسے شفا عطا کر اور تو ہی شافی ہے، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا کر جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ اللہم رب الناس اذہب الباس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بس یہ اصل ہے جس پر ایک مومن کو کامل ایمان ہونا چاہیے کہ علاج بھی بے شک خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں اور اس کے طریق پر ہی علاج ہوتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریق پر، لیکن انحصار
صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو شفا دینے والی ہے۔ جب سب علاج بیکار ہو جاتے ہیں تو دعا سے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ اس کے واقعات بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتے ہیں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا پانے اور احیاء موتیٰ کے نشان آج تک ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیٹے کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ دیوانہ ہے اور ہمارے کھانے کے اوقات میں اس کی دیوانگی ظاہر ہوتی ہے، کوئی دورہ پڑتا ہے اس کو خاص طور پہ، جس کی وجہ سے وہ ہمارے کھانے کو ہمارے لیے برباد کر دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی۔ اس بچے نے قے کر دی اور اس کے منہ سے سیاہ رنگ کی کوئی چھوٹی سی چیز نکلی اور اس نے چلنا شروع کر دیا، یا وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ کی پنڈلی پر ایک زخم کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے ابو مسلم، یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے بتایا کہ خیبر کے دن مجھے یہ زخم آیا تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت سلمہ کا زخم آیا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس زخم پہ 3 بار پھونک ماری، تو اس کے بعد مجھے آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور اس طرح کے نشان اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ سردار نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کا لڑکا عبد الرحیم خان ایک شدید محرقہ تب کی بیماری سے بیمار ہو گیا اور کوئی صورت جانوری کی دکھائی نہیں دیتی تھی، گویا مردہ کے حکم میں تھا۔ اس وقت میں نے اس کے لیے دعا کی تو معلوم ہوا کہ تقدیر مبرم کی طرح ہے۔ تب میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا الہی، میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کی کسی کی شفاعت کر سکے۔ تب میں خاموش ہو گیا۔ بعد اس کے بغیر توقف کہ یہ الہام ہوا، انک انت المجاز، یعنی تجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تب میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے دعا کرنی شروع کی تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور لڑکا گویا قبر میں سے نکل کر باہر آیا اور آثار صحت ظاہر ہوئے، اور اس قدر لاغر ہو گیا تھا کہ مدت دراز کے بعد وہ اپنے اصلی بدن پر آیا اور تندرست ہو گیا اور زندہ موجود ہے۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 1904 میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے، اور اس بیماری کی حالت میں ایک وقت تنگی اور تکلیف کا ان پر ایسا وارد ہوا کہ ان کی بیوی مرحومہ نے سمجھا کہ ان کا آخری وقت ہے۔ وہ روتی چیختی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچیں۔ حضور نے تھوڑی سی مشق دیکھ کر دی کہ انہیں کھلاؤ اور میں دعا کرتا ہوں، یہ کہہ کر اسی وقت وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ صبح کا وقت تھا۔ حضرت مفتی صاحب کو مشق کھلائی گئی اور ان کی حالت اچھی ہونے لگی اور تھوڑی دیر میں طبیعت سنبھل گئی۔ منشی ظفر احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی محمد حسن صاحب امروہی ایک رشتہ دار کو امروہہ سے قادیان لائے۔ وہ شخص فربہ اندام، موٹا تھا، 50-60 سال کی عمر کا ہوگا، اور کانوں سے اس قدر بہرا تھا کہ ایک ربڑ کی نلکی کانوں میں لگایا کرتا تھا سننے کے لیے، اور زور سے بولتے تو قدرے سنتا تھا۔ حضرت صاحب ایک دن تقریر فرما رہے تھے اور وہ بیٹھا تھا۔ اس نے عرض کی کہ حضور، مجھے بالکل سنائی نہیں دیتا، میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے آپ کی تقریر سنائی دینے لگے۔ آپ نے دوران تقریر میں اس کی طرف روح مبارک کر کے فرمایا کہ خدا قادر ہے۔ اسی وقت اس کی سماعت کھل گئی، سننے لگا اور کہنے لگا، حضور مجھے ساری تقریر آپ کی سنائی دیتی ہے، اور نلکی بھی ہٹا دی اس نے۔ حضرت میاں نذیر حسین صاحب ابن حضرت حکیم مرحوم عیسیٰ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت میاں چراغ الدین صاحب کے ہاں پہلا بچہ یعنی ہمارے والد صاحب حضرت حکیم مرحوم عیسیٰ صاحب پیدا ہوئے
تو آپ 5 سال کے تھے، 5 سال کی عمر تک تو آپ 5 سال کی عمر تک نہ بولنا سیکھے نہ چلنا۔ اس پر ایک روز جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے دادا محترم نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ حضور میرا صرف ایک ہی لڑکا ہے اور وہ بھی گونگا اور لنجا ہے، حضور دعا فرمائیں کہ وہ تندرست ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میاں صاحب اس بچے کو لے آئیں۔ چنانچہ حضور نے محترم حکیم صاحب کو اپنی گود میں لے کر ایک لمبی دعا کی اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہے گا تو یہ بچہ درست ہو جائے گا۔ چنانچہ جب حضور دوبارہ لاہور تشریف لائے تو حضرت میاں چراغ دین صاحب نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرما لی ہے، آپ کا یہ بچہ بڑا بولنے والا اور چلنے والا ہوگا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ہم نے حضرت حکیم صاحب کو 80-90 سال کی عمر میں بھی اس قدر اونچا اور مسلسل بولتے دیکھا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ زین العابدین صاحب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ میں قادیان آیا تو حضرت صاحب گول کمرے میں ٹہل رہے تھے، مجھے شدید کھانسی تھی اور کسی طرح ہٹتی نہیں تھی، کئی علاج کر چکا تھا۔ حضور نے جیسا کہ حضور کی عادت تھی فرمایا میاں زین العابدین کیسے آئے؟ عرض کیا کہ حضور کھانسی ہے اور اس قدر شدید ہے کہ کھانسی کے وقت پتہ نہیں تھا کہ دوسرا سانس آئے گا یا نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے عرصے کی ہے؟ عرض کیا کہ 6 ماہ کی۔ فرمایا کہ اب تک اطلاع کیوں نہیں دی؟ اب تو بیماری پرانی ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا اچھا امیرانہ علاج کروانا ہے یا غریبانہ؟ تو عرض کیا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ تو فرمایا کہ ذمہ دار بالعموم غریب ہی ہوتے ہیں۔ اچھے علاج کے لیے آپ کتنے پیسے لائیں؟ اچھا علاج کے لیے آپ کتنے پیسے لائے ہیں؟ عرض کیا 5 روپے۔ فرمایا لاؤ، میں نے دے دیے۔ فرمایا جاؤ، اب آپ کو آئندہ کبھی کھانسی نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا جیسی کہ میری عادت تھی کہ بڑی بے تکلفی سے سب کچھ کہہ دیتا تھا۔ حضور جانتے تھے کہ ذمہ دار سادہ طبیعت ہوتے ہیں، اس لیے حضور برا نہیں مناتے تھے کہ کیا حضور کے پاس کوئی جادو ہے کہ حضور کے صرف زبان سے کہہ دینا بیماری دور کرنے کے لیے کافی ہے؟ آپ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ بیماری نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی حافظ حامد علی صاحب آ گئے۔ حضور نے فرمایا حامد علی ہم نے آپ کے بھائی سے 5 روپے لیے ہیں اور ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو اب کھانسی نہیں ہوگی، مگر گاؤں کے لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی جب تک ان کو دوا نہ دی جائے۔ ان کو بازار سے ملٹھی دھیلے کی اور بادام دھیلے کے، الائچی دھیلے کی اور منقع دھیلے کا لا کر دیں۔ اور جب وہ لے آئے تو اس وقت دھیلے کی بھی کافی چیزیں مل جاتی تھیں۔ تو حضرت صاحب نے خود گولیاں بنا دیں اور فرمایا میاں زین العابدین آپ کی کھانسی بھی دور ہو جائے گی اور 5 روپے میں موٹے تازے بھی ہو جاؤ گے۔ کھانسی تو آپ کو دور ہو چکی ہے، اب 5 روپے یہ لے لو واپس اور اس کا گھی استعمال کرو اور موٹے بھی ہو جاؤ۔ میں نے کہتے ہیں بڑا اصرار کیا کہ حضور یہ رکھ لیں، انہوں نے صاحب نے فرمایا نہیں۔ تو آپ کو کوئی فیس کی ضرورت تو نہیں تھی، یہ تو ایک شفقت کا پیار کا اظہار تھا آپ کا مریدوں سے۔ بس اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ وہ شافی خدا ہے۔ علاج بھی اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ دوا تو اندازہ ہے اور وہ اللہ کے اذن سے ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنے رب کی خصوصیات بیان کی، اس کے فضل اور اس کی قدرت کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں آپ نے میں بیمار ہوتا ہوں کہہ کر وہی بات بیان کی ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے بعض بیماریاں اس کو آ جاتی ہیں، پہلے میں جس طرح شروع میں بیان کر کے آیا ہوں، اور پھر انسان ان غلطیوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، قانون قدرت چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہی اگر فضل فرمائے تو پھر انسان شفا پاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، جتنے مرضی علاج کر لے انسان نہیں بچتا۔ تو بس آپ نے یہ فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں
اور میرا خدا اپنے فضل سے مجھے شفا دے دیتا ہے. اور یہ سب دوائیاں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں جو ہمیں میسر ہیں، اور پھر ان کے استعمال سے شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. بس ان سب علاجوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سن کر اپنے شافی ہونے کی صفت کو بھی حرکت میں لاتا ہے اور مزید شفا پاتا ہے. اور بعض دفعہ صرف دعائی کام کر جاتی ہے، جیسے کہ میں نے بعض واقعات سنائے. بس اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ادراک حاصل کرنا یہی اصل میں مومن کی شان ہے. اللہ کرے کہ ہم سب یہ حاصل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.